میرے معزز ناظرین یہ کتاب ہے جامع العلوم والحکم تالیف ابو الفرج الاصبہانی فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 32 میں وان ابی داؤد، ابو داؤد جو سنن ابو داؤد کے مصنف ہیں ان کا قول ہے، ایک منٹ، ان کا فرمان ہے کہ نظرت فی الحدیث المسند فهو اذا 4000 حدیث، میں نے مسند احادیث کی طرف دیکھا ہے، وہ صرف دنیا میں 4000 حدیث ہے ہمارے پاس. مزید ملاحظہ فرمائیے کتاب النکت، کتاب النکت علی ابن صلاح، النکت علی کتاب ابن صلاح للحافظ ابن حجر العسقلانی، یہاں پر بھلے صفحہ نمبر 299 میں وہ فرماتے ہیں کہ فقد ذكر ابو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن المهدي واحمد بن حنبل وغيرهم ان جملة الاحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير 4400 حدیث. انہوں نے روایت کی ہے ثوری سے، شعبہ سے، یحییٰ بن سعید قطان، ابن مہدی اور احمد بن حنبل سے کہ کل ان کے پاس جو احادیث ہیں، احادیث صحیحہ بلا تقریر کتنے ہیں؟ 4400 حدیث ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے. یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، کہ اس کی محمد ناصر الدین الالبانی کی، جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا جامع کتاب لکھ دیں کہ اس میں پورے سب احادیث صحیحہ کو جمع کریں. یہ اس کا آخری جلد ہے، آخری جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے آخری جلد نمبر 7 میں اس کی جو سب سے آخری حدیث ہے 4035 ہے. 4035 آخری حدیث جو اس کو ملا. اچھا ملاحظہ فرمائیے کتاب سیر و اعلام النبلاء تالیف الذہبی جزء 11 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر احمد بن حنبل کے حیات میں صفحہ نمبر 177 میں آگے جا کر صفحہ نمبر 187 میں وہ کہتے ہیں کہ ابو زرعہ نے کہا کہ ابو زرعہ نے احمد کے بیٹے سے کہا ہے، اس نے ابو کا یحفظ الف حدیث، تیرے والد کو 1,000,000 حدیث حفظ ہے، 1,000,000 حدیث. بھلے اس ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حکایت صحیح ہے، لیکن اس کا وکان یعدون فی ذلک المکرر والاثر وفتوى التابعی وما فسر ونحو ذلك. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہاں پہ 1,000,000 سے مراد کیا ہے؟ اس میں مکرر بھی ہے، اس میں تاریخی حوالہ جات ہیں، اس میں تفسیر ہے، اس میں اقوال صحابہ، اقوال تابعین سب شامل ہیں، سب شامل ہیں. اس کو 1,000,000 وإلا فالمتون المرفوع القویہ لا تبلغ عشر معشار ذلك. جو ہمارے پاس جو احادیث موجود ہیں عشر معشار، اس کا 100 بھی نہیں بنتا، اس کا 100، 1,000,000 کا 100 کتنا ہے بھائی؟ 10,000. کہتا ہے 10,000 بھی ہمارے پاس احادیث ہے، مرفوعہ نہیں ہے، یعنی جس حدیث کی سند ہو، 10,000 حدیث بھی نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائے کتاب ارشاد الساری حافظ ابن حجر عسقلانی کی، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کھول کتنے حدیث ہیں؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ والخالص من ذلك بلا تکرار 1000 حدیث و600 حدیثان. وہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری میں بغیر الفا حدیث، بغیر تکرار کے جو حدیث ہے ہمارے پاس 2602 پورے بخاری میں، کہ اگر آپ بخاری کے احادیث کو لے لیں 2602. اچھا کتاب التقریب والتیسیر لمعرفت البشیر سنن البشیر النذیر ابن نووی صاحب کی، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے وجملۃ ما فی البخاری 7200، بخاری میں کل 7200 کے حدیث ہیں، وہ لیکن مکرر ہیں، تکرار کو حذف کرو تو 4000 بچ جاتے ہیں. ومسلم باسقاط المکرر نحو 4000، مسلم میں بھی مکرر احادیث کو ڈراپ کر دیں تو 4000 بنتے ہیں. 4000 اور 4000 کتنے؟ 8000. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم کی حدیث، مسلم کے کل کتنے احادیث ہیں؟ یہاں پہ نمبرنگ ہے، صدقی جمیل العطار نے نمبرنگ کیا. اس کے آخری صفحے میں جو مسلم کی احادیث ہے 3، اس نے ڈراپ کیا، مکررات کو ڈراپ کیا، ریپیٹیشن کو ڈراپ کیا، 3033 حدیث. ملاحظہ فرمائیے 3033 یہ مسلم کا آخری حدیث ہے. 3033، 7000 حدیث میں سے 3000 بچ گئے. اب میرے معزز ناظرین، یہ کئی آپ کتب میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم کے 3000 حدیث ہیں. اچھا
اب بخاری مسلم میں مکرر ہے نا، بخاری میں مثلا 2-3 ہزار حدیث ہے، مسلم میں 2-3 ہزار حدیث ہے. اب ان میں آپس میں بھی مکرر ہے، یعنی اسی حدیث کو جو بخاری نے لایا مسلم نے بھی لایا ہے. اب ان میں سے اگر مکررات کو حذف کریں تو ان کے پاس صحیحین میں کتنے حدیث بچتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ صحیح مسلم ہے، معاف کیجیے گا، یہ کتاب اللؤلؤ والمرجان، کتاب اللؤلؤ والمرجان فی متفق فیہ شیخان، لؤلؤ و مرجان جو احادیث شیخین نے دونوں نے روایت کیا اس پہ ہے. جزء اول یہاں پر ملاحظہ فرمائی، ولا اعلم کتابا جمع فیہ مؤلف الاحادیث المتفق علیہا، کہ میں نے کسی کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے کہ احادیث جو متفق علیہ ہے بخاری مسلم کے درمیان دونوں کو جمع کیا ہو. اچھا صرف یہی کتاب ہے. اچھا وہ کس کتاب میں کتنے احادیث آ گئی بھائی صاحب؟ بخاری مسلم دونوں کو جب جمع کیا اس میں سے مکررات حذف کیا 1368، فکان جمیع احادیث الکتاب 1368. ان سب باتوں کو چھوڑ دیں عزیزوں، ہم نے جو حساب کیا ہے کہ بخاری میں کتنے احادیث ہیں، مسلم میں کتنے احادیث ہیں، اور ان میں کتنا منفرد ہے بخاری نے روایت کی، کتنا مسلم نے روایت کی. ملاحظہ فرمائی، احادیث بخاری بغیر تکرار کے 2702 ہے، احادیث مسلم بغیر تکرار کے 3033 ہے. ان دونوں میں مجموع 5735 بنتے ہیں. ان میں سے جو دونوں نے متفقاً روایت کیا ہے 2006 ہیں، 2006 بخاری وہ احادیث ہیں جو ان میں آپس میں متفق ہیں. مسلم کے منفردات جو بخاری نے روایت نہیں کیے 1027 ہے. بخاری کے منفردات 696 ہیں. ٹھیک ہے، جمیع ما فی الصحیحین، بخاری مسلم میں جتنے احادیث ان سب کو ملا دیں 2006 متفق علیہ ہے، 696 منفردات، بخاری کے 1027 منفردات ہیں، مسلم کے سب 3729 بنتے ہیں، 3729 حدیث بنتے ہیں. لیکن یہ بھی زیادہ ہے. اچھا اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان کے علماء نے بہت توضیح دیا کہ بخاری اور مسلم کے باہر جو صحیح حدیث ہیں لیکن وہ کم ہیں. یہاں پر ایک کتاب ہے ہمارے دور میں لکھی گئی ہے کہ ایک محدث صاحب ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ ان کے سب احادیث کو جمع کریں. یہ کتاب ہے معالم السنة النبویہ وهو خلاصة 14 کتابا ہی اصول کتب اہل السنہ. شیخ صالح احمد الشامی نے یہ کتاب لکھی ہے، چاپ دار القلم. یعنی ان کے جو 14 کتابیں ہیں، صحاح ستہ ہیں، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل ہے، مسند بزار ہے، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، معجم کتاب مسند ابی اعلی موصلی، اس طرح جو کتابیں ان کو جمع کیا ہے انہوں نے. اچھا کتاب چھپی ہے سنہ 2015 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وَسَيَضُمُّ هَذَا الْكِتَابُ بَيْنَ دَفَّتَيْهِ، یہ کتاب جو ہے تمام کتب حدیث کا خلاصہ ہے، خلاصۃ وافیۃ للکتب التي سبقته جميعها، یہ تمام کتب حدیث کا خلاصہ ہے، تمام جتنے احادیث دنیا میں ہیں اس نے جمع کیا. اچھا وَلِذَا سَمَّيْتُهُ مَعَالِمَ السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، میں نے اس کو معالم سنت النبویہ نام رکھ دیا. اس کے مصادر کون ہیں؟ مصادر یہ ہیں عزیزوں، 14 کتابیں ہیں ان کے، موطا، مسند، جامع بخاری، جامع مسلم، سنن ابی داود، صحیح ابن حبان، سنن کبریٰ بیہقی، یہ کتابیں ہیں بھائی، 14 کتابیں. ان الهدف الرئيس من هذا المشروع وحذف الاحاديث المكرره بحيث لا يذكر الحديث الواحد الا مره واحده. کہتے ہیں ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس کتاب میں تکرار کو حذف کریں، ریپیٹیشن کو حذف کریں، ریپیٹیٹیو احادیث نہ ہو. ریپیٹیٹیو احادیث کو حذف کریں تو جو بچ جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک حدیث ایک دفعہ آیا تو دوسری دفعہ اس کو تکرار نہ کریں. اچھا والمقصود بالحدیث الواحد، حدیث واحد سے کیا مراد ہے؟ حدیث واحد سے یہ مراد ہے وہ ما رواہ احد الصحابہ وتکرر ذکرہ فی الکتاب الواحد او فی الکتب اکثر من مرہ. مثلا وہ حدیث ہے جو ایک صحابی نے روایت کیا اور مختلف کتب میں اس کا تکرار ہوا ہے. ولو ان هذا الحديث روي عن صحابي آخر غیر عمر فانه لا يحذف، اگر وہی حدیث دوسرے صحابی سے روایت کی گئی ہے تو اس کو حذف نہیں کریں گے. مثلا ایک ہی حدیث ایک ہی لفظ ہے، 2 صحابی نے روایت کی تو 2 اس کو 2 دفعہ لائیں گے. اگر ایک صحابی سے 3 دفعہ مثلا روایت کی گئی تو اس کو ایک ہی دفعہ لائیں گے، 3 دفعہ نہیں لائیں گے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟
اس طرح جو اس نے کیا ہے، کہتے ہیں ہمارے کتب میں جو مجموع احادیث ہیں 1,14,194 ہیں، لیکن مجموع اس مقرر حذف کرنے کے بعد 28,430. لیکن یہ 28,430 کس طرح سے ہے؟ یہ 28,430 اس طرح ہے کہ اس میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، سب بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ وہی حدیث جو ایک صحابی نے روایت کی، ابو ہریرہ نے بھی روایت کی ہے، زید بن ارقم نے بھی روایت کی ہے، مالک بن انس نے بھی روایت کی، تو اس کو 3 دفعہ لے کے آئے. تو اس لحاظ اس میں تکرار ہے. لیکن اگر اس تکرارات کو حذف کیا جائے، کافی ہو گیا. ایک منٹ مجھے ٹائم دے دیں، 1-2 منٹ مجھے ٹائم دے دیں، میں ابھی آخر تک پہنچ رہا ہوں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ الکتب الستہ كادت لا تغادر من الاحاديث الصحيح الا النظر اليسير وهي التي عليها يعتمد المستنبطون وبضوئها يهتدي الضال ويبرد يقينها تثلج الصدور وببرد يقينها تجلو الصدور. کہتے ہیں ہمارے پاس جو کتب الستہ ہیں، اس کتب الستہ کے علاوہ باہر اس سے صحیح احادیث بہت کم ہے. اچھا، تو اس کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ثابت کیا کہ کتب الستہ جو ہے، کتب الستہ کے باہر سے یہ احادیث نہیں ہے، تو جب ہم 14 کتب کو لے کے آتے ہیں تو اس قول المناسب اجتمعت هذه الكتب ال14، یہ 14 کتب تمام صحیح احادیث کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیں. پھر وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 13 میں مقدمے میں کہ آپ نے دیکھا کہ 1,14,000 سے احادیث کی تعداد، ضعیف وغیرہ کی تعداد 28,430 کیسے بنی ہے؟ یہ کیسے بنی ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک حدیث جو مقرر ہے مختلف کتب میں مختلف اسانید سے، اس کو حذف کیا، تکرار کو. لیکن اگر ایک حدیث مختلف صحابی سے مروی ہے تو ہم نے اس کو بار بار لے کے آیا ہے. اچھا بلے، لیکن بعد جمع الاحادیث من هذه الكتب سنجد أنفسنا أمام أحاديث كثيرة يمكن الاستغناء عنها بسبب التكرار أو غيرها. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم 28,000 تک پہنچے تو اس میں بھی تکرار بہت ہے. بہت سارے احادیث ہے کہ ایک ہی حدیث کو مثلا 4-5 صحابی نے روایت کیا، 10 صحابی نے روایت کیا. تو اگر ہم اس کو ہٹا دیں، حذف کر دیں، تو یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ خالص احادیث میں تکرار نہ ہو. لذا كان لابد من خطة يتم الانتفاع على اساسها. لیکن اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا قدم اٹھائیں کہ اس میں سے بھی تکرار حذف کریں. اچھا، تو وہ آ کے وہ پیار کیا کرتے ہیں، اس میں سے بھی احادیث حذف کرتے ہیں. احادیث حذف کرتے مثلا وہ مثال دیتے ہیں کہ میں نے کون سے احادیث حذف کیا ہے. اس کے بعد وقد اتت هذه الطريقه كلها فتلخص عدد الاحاديث 28,430 ليصبح 300,921 وهو عدد احاديث هذا الكتاب. کہتے ہیں اس 28,000 احادیث میں سے 28,000 احادیث میں جب ہم نے تکرار ختم کر دی تو احادیث ہمارے پاس کتنے بچی ہیں؟ کل احادیث بچی ہیں 3,921. پوری دنیا میں ان کے پاس اتنے حدیث ہیں. پوری دنیا میں ان کے پاس جو حدیث ہے ان کے تکرار ہٹا دینا، تکرار کہ مختلف صحابہ نے روایت کیا، اس میں سے تکرار اٹھائیں، مختلف افراد نے صحابہ سے روایت کیا، الفاظ ایک ہوں، تکرار ہٹا دیں، اس میں سے ریپیٹیشن ہٹا دیں. 3,900، 4,000 بھی نہیں بنتے، 3,400، 4,000 بھی نہیں بنتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک عقلی دلیل ہے، دلیل ان کی بہت اچھی ہے، دلیل ان کی بہت بہترین ہے. انہوں نے کہا کہ عقلی دلیل ہے ہمارے پاس. وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے میرے معزز ناظرین، عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن تو آخری کتاب ہے، پیغمبر تو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شریعت تو آخری شریعت ہے. اس کا اگر قرآن کی حفاظت نہیں کیا جائے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کو بات کو اچھی طرح سے سوچ لو میرے بھائی. جس طرح قرآن آخری کتاب ہے، اسی طرح سنت بھی آخری سنت ہے، شریعت بھی آخری شریعت ہے، اور عقائد بھی آخری عقائد. ان سب کے حفظ کی ضرورت ہے، ان سب کے حفظ کی ضرورت ہے. اور اس سب کا حفظ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے کہ قرآن بھی محفوظ رہے، قرآن کے معانی بھی محفوظ رہیں، سنت بھی کمی کاستی سے محفوظ رہے، کسی قسم کا تغیر، مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک ایسا شخص ہو جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، بالکل انہی کے عصمت کا حامل ہے، بالکل انہی کے علوم کا حامل ہے، بالکل انہی کے معجزات کا حامل، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا.
وَإِلَّا ہمارے پاس جو کچھ ہے میں نے دکھایا نا آپ کو، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے، تو سنت کا کیا کرو گے؟ پوری سنت تمہارے 3900 حدیث ہیں، 3900 حدیث، تفسیر قرآن میں تمہارے پاس تو حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا عزیزو، عقلی دلیل جس بات پہ دلالت کرتی ہے امامت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پر۔ اب میں نے بہت بات کی، اب میرے بھائی کو وقت دیتا ہوں کہ وہ جتنی مرضی چاہیں گفتگو کریں۔ بسم اللہ۔